سماج میں نوجوان زنا کے اڈے آباد کرتا ہو، جس سماج میں نوجوان شراب کے اڈے، زنا کے اڈے آباد کرتا ہو، سود کے اڈے آباد کرتا ہو، قسم خدا کی اس سماج میں کبھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، اس سماج میں کبھی طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتا، اس سماج میں کبھی اللہ اکبر کبیرہ کوئی بھی مرد مجاہد پیدا نہیں ہوتا، اس سماج میں کوئی اللہ کا بندہ نیک بندہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا سماج سدھارنا ہے، ہمیں اپنی نگاہیں سنبھالنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہم نے یہ بہنوں کو کہتے ہوئے سنا، ابا جان گھر سے باہر جانا ہے مگر کیا کریں، اکیلے نہیں جا سکتے، کتوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنے ان نوجوانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈوب مرو نوجوانوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہمارے گھر کی بہن بیٹی گھر سے نکلتے ہوئے کتوں سے نہیں ڈرتی، ہم سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اللہ اکبر کبیرہ اس کتے کے دانتوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کتے کے دانت جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن تمہاری آنکھیں کسی کی بہو بیٹی کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ایک مجمع تھا اتنا بڑا، اس سے بھی زیادہ کثیر تعداد میں، اللہ جانے کتنا بڑا مجمع تھا۔ میرے رسول بیٹھے ہیں، ایک نوجوان کھڑا ہوا بیچ مجمع سے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سید پور کے غیور نوجوانوں ذرا غور سے سننا، غور سے سننا۔ ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دو، زنا کی اجازت دے تو پاس میں بیٹھے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، بلال سب نے پکڑ کے کھینچا، لعنت دی کہ تو اللہ کے رسول کے سامنے زنا کی اجازت چاہتا ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب مت جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ جب سرکار نے دیکھا کہ تمام اسے ڈانٹ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا لوگو رک جاؤ، اسے میرے قریب کرو۔ وہ نوجوان اور قریب ہو گیا۔ اے نوجوانوں، سید پور کے نوجوانوں ذرا سنو، شاید رکو سنو، شاید کہ تمہیں اللہ اکبر کبیرہ سبق مل جائے، شاید کہ آج سے تمہاری زندگی با مقصد ہو جائے۔ سرکار نے قریب کیا، قریب آ کے بیٹھ گیا۔ سرکار نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کس چیز کی اجازت چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دو، زنا کی اجازت دے دو۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیری بات بعد میں سنی جائے گی، پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، ذرا ان سوالات کے جوابات دے دے، اگر تو سوالات کے جواب دیتا ہے تیری بات سنی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اب یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، ہر نوجوان لڑکا، ہر نوجوان لڑکی اگر میری آواز سن رہی ہیں تو سنیں۔ سرکار نے اس سے کہا اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، کیا تجھ سے تیری ماں زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، کب کب آ گیا، یا رسول اللہ جان دے دوں گا، ماں کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا بتا، تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، یا رسول اللہ کبھی بھی اپنی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا چل اگلی بات سن۔ سرکار نے فرمایا کیا تجھ سے تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر آخری جملہ ارشاد فرمایا اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا سن، کیا تجھ سے تیری بہن زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ کھڑا ہو گیا، رونے لگا یا رسول اللہ خون کا قطرہ قطرہ بہا دوں گا لیکن اپنی بہن کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے جب یہ چاروں سوال کر لیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ اس کے دل سے زنا کے خیال مٹا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے زنا کی اجازت مانگنے والے سن، جب تو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو سن، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا اللہ اکبر کبیرہ ماں ہوگی۔ جب تو یہ زنا اپنی ماں بہن کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرا مومن یہ زنا کیسے برداشت کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور سید ریحانوی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو معاف کریے گا، ہنسانے کا مزاج میرا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے، وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے۔ بہت اچھا، آج ضرورت ہے نوجوانوں تمہارے سدھرنے کی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، پیر ہونے کی حیثیت سے سنو کہ نہ سنو، عالم اور مفتی ہونے کی حیثیت سے سنو کہ نہیں سنو، یہ سمجھ لو کہ میرا بڑا بھائی ہے اور کوئی اپنے دل کا درد بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تقریر کرنے کے لیے تمہارے درمیان میں نہیں آیا۔ تقریر کرنے کے لیے بہت مقامات ہیں، پورا مہینہ ہوں گی تقریر ہے، لیکن ایسا مجمع کہیں کہیں ملتا ہے۔ درد دل خون جگر پلانے کے لیے آیا ہوں۔ وعدہ کرو زنا کے اڈے کبھی آباد نہیں کریں گے، ہاتھ کھڑا کرو، وعدہ کرو زنا کے اڈے کبھی آباد نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ وہ نحوست ہے جو ایک پشت میں نہیں 7 پشتوں تک ہوتی ہے، اور اس لیے کہ زنا ایک لعنت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللعنت منی تبلغ السابعۃ من الولد۔ وہ لوگوں، زنا ایک لعنت ہے، اور لعنت اللہ کی طرف سے جب پڑتی ہے تو تنہا ایک شخص پر نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے تبلغ منی سابعۃ من الولد، 7 پشتوں تک اللہ کی لعنتیں اترتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس نحوست سے نکلو، اس نحوست سے نکلو، شراب کے اڈوں کو آباد مت ہونے دو۔ میں بہت سارے جاننے والے ایسے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ بتاتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی ہیں بہت سارے احباب، کہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، شراب کی ہٹیوں پر تو دوسرے جاتے ہی نہیں، اپنے ہی جاتے ہیں۔ اپنی جانے والے میں متھا پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ اللہ اللہ، جس قوم کے لیے تو نے آب زمزم کو پیدا کیا، مولا جس امت کے لیے تو نے آب کوثر کو بنایا، سلسبیل کی نہریں پیدا کی ہیں، مولا یہ تیری امت کے نوجوان، تیرے نبی کی امت کے نوجوان یہ کہا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، شراب کی ہڈیاں آباد مت کرو۔ شراب نحوست ہے، اور شراب اتنی خطرناک بیماری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ دہلی جا کر کے کام کرنے والوں، دہلی جا کر کے کام کرنے والوں، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، اچھے خاصے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ہسمکھ ہوتے ہیں، کوئی کسی طریقے کا نشہ نہیں کرتے، لیکن دلی کی ہوا لگتی ہے، قطب مینار کی ہوا لگتی ہے، اللہ اکبر، میٹرو ٹرین میں چلتے آتے پھرتے ہیں، ادھر ودھر کی جب ہوا لگتی ہے تو یہاں سید پور میں آ کے ماحول خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی تو برباد کی، بیئر وسکی پی۔ اگر کوئی کہے شراب پیتے کہ نہیں، شراب نہیں پیتے، بیئر وسکی پیتے، یاد رکھو بیئر ہو یا وسکی ہو، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، بلکہ یہ تو خود ہی شراب ہے، پیشاب کے قطرے کی طرح۔ اللہ اکبر، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، اسے کل قیامت میں جب پیاس لگے گی تو نہر اوتا سے پلایا جائے گا۔ سرکار سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہر اوتا کیا ہے؟ اب نوجوانوں سید پور کے ذرا سنبھالو جملہ، سنبھالو اپنے نبی کی بات اور ذرا ہوش کے کان لو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہر اوتا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اکبر وہ عورتیں آئیں گی جو دنیا میں زنا کراتی تھی، وہ مرد آئیں گے جو دنیا میں زنا کرتے تھے، ان کے آگے کے مقام سے خون اور پیپ بہے گا، اور اتنا خون اور پیپ بہے گا کہ اگر اس میں کشتی ڈال دی جائے تو بہنے لگے۔ اب اس شرابی کو جو دنیا میں بغیر توبہ کیے مر گیا، اب جب اسے پیاس لگے گی تو اسے کسی کوئی اور پانی نہیں، یہی نہر اوتا کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شراب کی نحوست ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ شراب نہیں پیئیں گے۔ یہ ولادت منانے کا مقصد بریانی کھانا نہیں ہے نوجوانوں، معاف کریے گا، حلوے کھانا نہیں، بسکٹ کے پیکٹ بانٹنا نہیں۔ ولادت جب مناتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سیرت اپنائیں گے۔ ولادت منانے کا مقصد یہ ہے ہم رسول کی سیرت اپنائیں گے۔ اور سیرت کب اپنائی جاتی ہے؟ ہاں سنو، سیرت تب اپنائی جاتی ہے جب دل میں عشق رسالت ہوتا ہے، عشق رسالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب نبی کی محبت ہوگی۔ نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کی محبت۔ آج یہی تو معاملہ ہے، تمہیں نہیں پتا دنیا تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے 1000 صفحات کی کتاب لکھی گئی اور اس میں یہ لکھا گیا کہ بتاؤ مسلمانوں کو ان کا رشتہ ان کے نبی سے کیسے توڑا جائے۔ کسی نے کہا نمازوں سے دور کرو، کسی نے کہا روزوں سے دور کرو، کسی نے کہا حج سے دور کرو، کسی نے کہا زکات سے دور کرو، لیکن ایک بڑا شیطان کھڑا ہوا اور اس نے پہلے صفحے پہ لکھا کہ نہیں، نمازوں سے دور کرنے کی ضرورت نہیں، روزے حج زکات سے دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اگر انہیں
ان سب سے دور کرنا ہے، ایک بات پہ عمل کر لو، ان کا رشتہ ان کے نبی سے توڑ دو، یہ سب چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ آج یہی وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے، بڑے بڑے ہاؤس میں بیٹھ کر ترم کا وقت کے فرعون تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ ان کا رشتہ ان کے نبی سے توڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم نے مکے کی وادی میں تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو بھی تڑپتے دیکھا ہے، وجہ یہ تھی کہ اس کا رشتہ اس کے نبی سے توڑ دو، لیکن بلال وہی ریت پہ ہاتھ مار مار کے کہتا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دبا اٹھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، اے نوجوانوں دل میں دنیا دار کی محبت نہ رکھو، دنیا دار کی محبت نہ رکھو دل میں۔ اگر کسی دنیاوی لڑکے یا لڑکے کی لڑکی کی یا لڑکے کی محبت رکھی جائے گی، اللہ اکبر، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھو نا، غالب نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ اتنا دھوکہ دیا اس کی محبوبہ نے غالب کو کہ غالب پاگل ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں اپنی محبوبہ کی گلی میں چلا گیا تو میں جان بھی دے دوں گا، میں مر بھی سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ لیکن اے غالب تو میرے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا امام کہتا ہے او لوگوں دنیا دار سے کبھی محبت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دنیا دار کی جو محبت ہے وہ تمہیں برباد کرے گی۔ ہاں غالب نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ میرے امام نے اپنے نبی سے محبت کی اور کہا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی محبت نہیں، دنیا کی محبت رسوائی اور رسول کی محبت آباد ہے نا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ جا پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وارننگ ہے، وارننگ، دنیا دار کی محبت نہیں، رسول اللہ کی محبت۔ میرا وقت انہوں نے کہا ہے کہ حضرت جتنا چاہیں اتنا بولیں، لیکن میں بھی تو انسان ہوں، آپ بھی انسان ہوں۔ مجھے الحمدللہ سفر کرتے ہوں کافی ٹائم ہو گیا، بنگال سے آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، گھر بھی نہیں گیا ہوں، آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے یہاں پر آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، گھر نہیں گیا اور راستے میں گھر پڑا تھا جنیٹا شریف چندوسی کے پاس، لیکن گھر نہیں گیا، سیدھا آپ کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو حوصلوں کو سلامت رکھے۔ 10 منٹ کی بات اور کر لی جائے اگر اجازت ہو۔ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ سبحان اللہ۔ 10 منٹ اور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جذبوں کا۔ حضرت کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، کیا آج ہی سن لو گے سب؟ اگلے سال کیا سناؤ گے پھر؟ اگلے سال کے لیے بھی رکھ دوں یا کسی اور کو بلاؤ گے؟ لیکن جس کو بھی بلاؤ، میں اچھا چلو سیریس ہو جاتے، جس کو بھی بلاؤ، جس کو بھی بلاؤ اس سے یہ کہو ہمارے رسول کی سیرت بیان کرو۔ یہاں ہم چٹکلے سنیں گے نہیں، یہاں پر ہم ہنسی کی بات نہیں سنیں گے۔ ہمیں ہاں غلطی ہے حضرت، دونوں طرف سے غلطی ہے نا۔ یہاں بھی ادھر سے بھی غلطی ہے، ادھر سے بھی غلطی۔ ادھر سے غلطی یہ ہے کہ اس نے چٹکلے سنایا اور ادھر سے غلطی یہ ہے کہ اس نے چٹکلے سنانے والوں کو بلایا، ہے نا۔ دونوں طرف سے غلطی ہے، اس لیے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دیتا ہے تو تالی بجتی ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، حوصلوں کو سلامت رکھے۔ ہاں عشق مصطفیٰ پیدا کرو اپنے دل میں، عشق رسالت، نبی سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ جب نبی کو سمجھو گے، لیکن سمجھا کون ہے؟
سمجھا کون ہے؟ مقام مصطفیٰ سمجھا کون ہے؟ ہاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بہت کوشش کی. قوی تھے مرغان وہم کے پر، قوی تھے مرغان وہم کے پر، کوشش کی، نہ جانے کتنے لوگوں نے کوشش کی. وہ چہرہ جس کو قرآن والضحیٰ کہے، وہ زلفیں جب چہرے پہ جو ہے چھا جائیں تو قرآن واللیل اذا سجا کہے. ہاں، وہ داد جس کو قرآن یاسین کہے. ہاں، جس کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسریٰ کہے. ہاں، وہی انسان کہ جس کے واپس آنے کو ما ضل صاحبکم وما غوا کہے. ہاں، وہی قرآن، وہی مصطفیٰ ہیں جو اگر چادر اوڑھ لیں تو قرآن کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر کہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہی یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. مقام مصطفیٰ سمجھا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی کوشش کی تھی. قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور پل بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، خون اندیشہ تھوکتے تھے. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد رضا کو لوگ نہ جانے کون سی باتیں کہتے ہیں. ہم اپنے جلسوں میں جہاں کسی بھی سیرت پر بات کریں، چاہے رسول کی سیرت پہ بات کریں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پہ بات کریں، چاہے خلفائے راشدین مولائے کائنات امام حسن حسین کی سیرت پہ بات کریں، لیکن وقت کی ضرورت ہے کچھ نہ کچھ حصہ امام احمد رضا کی تعلیمات کا شامل کیا جائے. اس لیے کہ ان کی تعلیمات کے بغیر اللہ اکبر عقیدتوں کی درستگی بڑی مشکل ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج نہ جانے کہاں سے لوگ بیٹھ کر کے بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عالم تو بہت بڑے تھے، اعلیٰ حضرت مفتی تو بہت بڑے تھے. نوجوانوں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مفتی تو بہت بڑے تھے، عالم تو بہت بڑے تھے، لیکن متقی پرہیزگار نہیں تھے، متقی اور جو اللہ اکبر صوفی نہیں تھے، ولی نہیں تھے. لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان کو مفتی اور عالم بعد میں بنایا تھا، متقی اور پرہیزگار پہلے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب متقی اور پرہیزگار کیسے بنایا؟ بات ختم کر لوں گا میں یہ بتا کر کے، ہے نا؟ نمازیں سب پڑھتے ہو؟ ارے پڑھتے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتانا کون نہیں پڑھتا. اچھا سب کھڑا کر کے بتائیے کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں. دیکھو نماز کوئی مذاق نہیں، نماز پڑھنا چاہیے. نماز فرض ہے. وعدہ کرو نماز پڑھو گے، وعدہ کرو نماز پڑھو گے. اچھا ہے کوئی یہاں پر سید پور کا تو بڑا ایسا شہر جیسا ماحول میں نے ابھی آگے دیکھا، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر. برتھ ڈے وغیرہ منائی جاتی ہے، بچے کو گفٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ بچے کو گفٹ دیتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہے نا؟ تم اپنے نبی کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہو، برتھ ڈے منا رہے ہو، اپنے نبی کو کیا گفٹ دو گے؟ بتاؤ ہے کوئی؟ 5 وقت کی نماز. ارے کھڑے ہو. 5 وقت کی نماز اپنے نبی کو گفٹ کر رہے ہیں. کوئی اور ہے ان کا بھائی ان کے ساتھ کھڑا ہو کہے کہ آج سے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ولادت کے جشن میں شامل ہوں اور 5 وقت نماز پڑھوں گا آج سے؟ ہے کوئی ان کا ساتھی؟ اتنے بڑے مجمع میں تمہاری ساخت کا معاملہ ہے سید پور والو. تمہاری دیکھو وہ کھڑے ہوئے 1 2 3 4 5. کھڑے ہو جائیے. نہیں وہ کھڑے ہوں جو واقعی. اس لیے کہ دیکھو ہمارا ایک عقیدہ جہاں یہ ہے کہ رسول سب سے اعلیٰ ہے، وہاں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، مولانا صاحب کو دے سکتے ہو، رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کھڑے ہو کے کہو وعدہ 5 وقت نماز کا. کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے مت کرو، کھڑے ہو جاؤ پورے. 5 وقت نماز، 5 وقت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھیے. میں نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا، اور اللہ نے بھی دیکھا اور یہ جو 2 بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک مرتبہ میں اپنی زرعی زمین پہ تھا، نماز کا وقت ہو گیا. نماز چھوڑنے والوں ذرا سی باتوں پہ نماز چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں ذرا دیکھو. اعلیٰ حضرت صرف حال کے اعلیٰ حضرت نہیں تھے، حال کے بھی اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے صرف فتویٰ نہیں دیا، تقویٰ بھی اختیار کیا. زرعی زمین میں تھے، ظہر کا وقت تھا، پیٹ میں درد ہوا. اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں ملفوظات شریف میں درد اتنا تھا، کالک پین، اتنا خطرناک درد کہ کربٹ نہیں لی جاتی.
کربٹ نہیں لی جاتی، اٹھا نہیں جاتا، ہمت کر کے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد حالت اور بگڑ گئی، اللہ سے دعا مانگی، رسول سے مدد چاہی، اور پھر نیت کر کے سنتوں کی اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی۔ جیسے ہی نیت باندھی، ملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جیسے ہی میں نے سنت کی نیت باندھی درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی سلام پھرا پھر دوبارہ سے درد شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر میں نے 4 رکعت فرض کی نیت باندھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے سمجھ میں؟ صرف اتنا ہی مت سمجھنا کہ ختم ہو جاتا تھا اور ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا اور ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مشکل کتنی بھی ہو اللہ سے مدد مانگ کے اللہ اکبر کبیرہ نمازیں کبھی مت چھوڑ، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت یہ تعلیم دے رہے اپنے عمل سے کہ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بولے نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، امام صاحب پوچھتے ہیں نماز میں کیوں نہیں آئے؟ کھانسی ہو گئی تھی۔ کھانسی نزلہ یہ نماز چھوڑنے کی علت ہے؟ نہیں، نمازیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ کیا ہے؟ نمازیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ فرض کی نیت باندھی، درد ختم، سلام پھیرا، درد شروع، پھر سنت کی نیت باندھی، پھر سلام پھیرا، اعلیٰ فرماتے درد، پھر نفلوں کی نیت باندھی، درد پھر ختم، اور جیسے ہی سلام پھیرا درد پھر سے شروع۔ اب سنیں جملہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے نماز ختم کی اور درد شروع ہوا تو میں نے درد سے کہا درد اب تو اثر تک ہوتا رہے، احمد رضا نے تو ظہر کی پڑھ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نماز سے محبت ہوتی ہے تو جملے ایسے ہی نکلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں وہ پیر بھی جو مکے میں جا جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پیر بھی دیکھیں جو اعلیٰ حضرت پہ بھوکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا امام عشق و محبت کے تصوف کا عالم، دیکھیں تو ذرا اعلیٰ حضرت، حال کے اعلیٰ حضرت نہیں، حال کے بھی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہو لوگوں، سرکار صرف ہمارے زبان سے نکلنے والے جملوں کو نہیں سن رہے بلکہ ہمارے دل میں جو پیدا ہوتے ہیں خطرات ان سے بھی باخبر ہے آمنہ کے لال، ہے نا؟ تو ہمیں رسول اللہ کی محبت اپنے سینے میں رکھنی ہے، اور جس دن یہ محبت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ یہ محبت ہی ہے جو تمہیں ہر برے کام سے روکے گی، ہر برے کام سے روکے گی۔ جب تم کسی برے کام کی طرف جاؤ تو اپنے آپ سے کہو جو بھی نام ہو، اے فلاں تیرا یہ نعرہ تکبیر لگانا چھوٹا ہے، اے فلاں تیرا یہ نعرہ لگانا چھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی تو زنا کی طرف نہ جاتا، تو شراب کی طرف نہ جاتا۔ اور لوگوں ذرا بیدار ہو، اپنے دل کی آنکھوں کو بیدار کرو اور اپنی لو محمد الرسول اللہ سے لگاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر دنیا کا کوئی راجہ مہراجہ فلمی سٹار کام نہیں آئیں گے بلکہ آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ کہ میرا امام کہتا ہے لہد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باتیں کرنے کو تو بہت ہے، صرف اتنی باتوں پہ اگر آپ عمل کر لیں۔ یہ 2 بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا میرا یہاں پر آنا، ان کا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر یہ سب سجانا کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے نماز کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اچھا کوئی ہے، کوئی تیسرا بھی ہے کوئی جو کھڑا ہو کے کہے میں رسول اللہ کے لیے ایک گفٹ دے رہا ہوں کہ داڑھی رکھوں گا؟ تیسرا کوئی ہے کوئی؟ اتنے بڑے رضائے مصطفیٰ انجمن والو، ایک تم میں سے ایک آ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آ جاؤ، کوئی ایک آ جاؤ، پورے مجمع میں سے کوئی ایک آ جاؤ، پورے مجمع میں سے کوئی ایک آ جاؤ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ نعرہ لگاؤ ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नत मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। मैं जहां जाऊंगा इंशाअल्लाह सैदपुर वालों का जरूर जिक्र करूंगा। मैं बंगाल में था, 5 लोगों ने दाढ़ी रखी, उनसे वादा करके आया था कि यूपी जाऊंगा तो आपका जिक्र करूंगा। उनका जिक्र यहाँ कर दिया, आपका जिक्र कहीं और करूंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह के फरिश्ते मलए आला में कर रहे हैं। मेरा इमाम कहता सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा। यहाँ सामने मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि इनकी आंखों की चमक देख करके ये लग रहा है कि जितनी देर से ये जलसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबियों पर जा रहा है, कामयाबियों की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। बोलिए नूर वाला आया है। इस साल बेफजले ही ताला हम तमाम हजरात ने अपने नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मनाया है नहीं। 1500 साला जश्न विलादत का माना जानते हैं, मतलब जानते हैं? बता दूं, हमारे और तुम्हारे नबी को इस दुनिया के पर्दे पर, काश मेरे जुमले तुम्हारे सीने में पहुंचे, इस दुनिया के पर्दे पर पैदा हुए नहीं, जाहिर हुए 1500 साल हो गए। बेशक बेशक हक। मैंने पैदा हुए नहीं कहा, इसलिए कि तू ही अव्वल, बेशक बेशक, तू ही अव्वल, तू ही आखिर। मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, मगर है ताजा शबाब तेरा। सरकार को इस दुनिया के पर्दे पे जाहिर हुए, बोलो कितने? 1500 साल हो गए, 1500 साल गुजर गए। हजरत जिब्रील अमी सिदरा के मकी रूहुल अमी, जिब्रील अमी से सरकार ने पूछा, ए जिब्राइल जरा बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। मैं यहाँ पर बैठकर लफ्फाजी करने नहीं बैठा, मैं जितनी देर भी बैठूंगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके सीने में अपनी बात पहुंचा सकूं। या रसूल अल्लाह मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है। सरकार ने फरमाया फिर भी बताइए। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इतना पता है। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए किसी को ये पूछ लिया जाए, हाजी जी लंबरदार आपकी उम्र कितनी है, तो बताएंगे कि बेटा मुझे ये तो नहीं पता कि कितनी उम्र है, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि सैदपुर के अड्डे पे एक बहुत जमाने पहले कोई न चिड़िया होती थी, न कोई कबूतर होता था, न कोई रेत होती थी, सब धूले ही धूले उड़ती थी। बस मुझे इतना याद है, आज देखो चारों तरफ रौनकें ही रौनकें हैं। हजरत जिब्रील अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो नहीं पता कि कब पैदा हुआ, हाँ इतना पता है कि चौथे पर्दे हिजाब में एक तारा 70,000 साल के बाद दिखता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला जिंदाबाद। मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। मुझे अपनी उम्र का अंदाजा तो नहीं, लेकिन चौथे हिजाब में, पर्दे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक तारा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सरकार मुस्कुराए, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्तां महक गए। सरकार ने फरमाया, ए जिब्राइल जानते हो, जानना चाहते हो वो सितारा कौन है? हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, अना अना अना, वो सितारा मैं हूँ, वो सितारा मैं हूँ जो तुम्हें 70,000 साल के बाद चमकता था, जिसको तुमने 72,000 मर्तबा देखा है, वो कोई और तारा नहीं, वो आमना का लाल है मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम फरमाता है, सुबह तैबा में हुई
بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ سید پور والو، ہم رسول اللہ کا جشن منا رہے ہیں اور ہم ہی کو حق ہے منانے کا، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت خلیل اللہ کو ضرورت ہے محمد الرسول اللہ کی، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے عبداللہ کو کتنی ضرورت ہونی چاہیے محمد الرسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ کا جشن ولادت منانے کا ہم ہی کو حق حاصل ہے، اور ہم اس حق کے ساتھ مناتے۔ میرا امام نے جب دلائل پیش کیے نا جشن ولادت کے منانے پر، تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمام لوگ انگشت بدندہ تھے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ آج کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے احمد رضا نے یہ کیا، احمد رضا نے یہ کیا۔ کمبخت، اگر احمد رضا کا قلم نہ اٹھتا قسم خدا کی استدلال کی زبان نہ ملتی۔ استدلال کی زبان اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ اللہ اکبر کبیرہ علامہ نقی علی خان کے اس کچھار کے شیر نر نے سکھائی ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں استدلال کی زبان دیکھنی ہے تو پھر دیکھو اللہ اکبر کبیرہ فتاوی رضویہ کو، اور اگر عشق کی زبان دیکھنی ہے تو ہدایت کے بخشش کو دیکھو، اور سنو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سید پور والوں ایک دن نہیں منانا، 2 دن نہیں منانا، 3 دن تک نہیں، 4 دن تک نہیں، ہفتہ سال بھر تک نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے دیکھا پورے جلسے کا معائنہ کیا، تمام سامعین کا۔ دیکھو بھائی، اگر تقریر سننی ہے تو یہ آنا جانا بند کر دو میرے پیاروں۔ میں تم سے پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ نذرانے کو منع نہیں کرتا، تقریر کے بعد دے دینا، لیکن یہ آؤ گے جاؤ گے، اس سے بات میں ڈسٹرب ہوگا، اور پتہ نہیں کون سی بات آئی اور کون سی نکل گئی۔ میں رٹ کے تو لایا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے سنا دوں، جو باتیں ذہن میں آئیں گی نا۔ اب مت آئیے گا، اگر میرے قسمت میں پیسہ ہوگا، آپ کی جیب کا پیسہ میری قسمت میں ہوگا، قسم سے مجھے اللہ کے رزاق ہونے پہ اتنا یقین ہے، آپ جنیٹا شریف آ کر کے میری جیب میں ڈالو گے۔ کیا بات ہے، ابھی بیٹھ، واہ واہ واہ، اب مت آئیے گا، بیٹھ کے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ یہ میں نے پورے جلسے کا معائنہ کیا، نوجوان ہی نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان ہی نوجوان۔ قسم خدا کی کون کہتا ہے کہ مسلمان بیک رہے؟ ہاں ہاں، یہاں دیکھو یہ نوجوان تمام، یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھو نا، سارے 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 یہ نوجوان بیٹھے ہیں۔ یہ نوجوان ہی تو ہیں جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ہماری ملت کا مستقبل وابستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں اپنی نوجوانی کو پہچانو، جلسوں اور جلوس میں آگے آگے رہو، علماء کے شانہ بشانہ اور ان کی اللہ اکبر کبیرہ قیادت میں پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور جو وہ حکم دے اس پر عمل کرتے رہو۔ آج دیکھو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر کے نوجوان ہے، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جلسے سے اٹھ کے اللہ اکبر کبیرہ وہی اپنی پرانی زندگی گزارنے لگتا ہے، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، انسٹاگرام۔ لیکن کیا فائدہ، جلسہ سنا کہاں گئے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارو، زندگی با مقصد گزارو، اس لیے کہ دنیا میں تو نہ جانے کتنے لوگ آئے ہیں جائیں گے، آئے ہیں جائیں گے، اور جانا ہی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ جس کی سفید داڑھی ہے وہ پہلے جائے گا۔ ہاں، ہم نے پردادا کے کاندھے پہ پرپوتے کے جنازے دیکھے، لیکن موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، ایک دن کے بچے کو بغیر سانس لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی ڈور نوجوانوں ہماری ٹوٹ جائے، اس محفل میں، پر نور محفل میں ہم وعدہ کریں جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہو جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے، مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے کہ ہاتھ نیچے کر لو، اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نوجوانوں کا ماحول یہ ہے آج کل، اللہ اکبر کبیرہ، حالات یہ ہیں کہ جشن ولادت منانے کے لیے، جلوس منانے کے لیے قسم خدا کی آگے آگے نظر آتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب بتائیں گے، مولانا
صاحب بتائیں گے، حضرت صاحب بتائیں گے کہ مسجدوں میں ان کی تعداد کتنی نظر آتی ہے، مسجدوں میں صفوں میں کتنے ملتے ہیں۔ اگر آپ جلوس میں اللہ اکبر کبیرہ 1000 کی تعداد میں نکلے اور آپ کے محلے کی مسجد ویران رہی، آپ کے سجدوں سے سونی رہی، تو یاد رکھیے آپ کا جلوس میں جانا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ اکبر کبیرہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا میرا نبی کب آیا، ہاں یہ پوچھا جائے گا بتا میرا نبی کیوں آیا۔